الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی کئی آیتوں میں خواتین کے احکام، طلاق، خلا، اسی طرح سے عدت، رجوع اور پھر اس کے بعد متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کی وفات ہو جائے اس کے احکام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ جو سارے مسائل تھے یہ بندوں کے حقوق سے متعلق تھے اور خصوصیت کے ساتھ خواتین سے متعلق تھے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق میں سے کلمہ توحید کے بعد فرائض اور واجبات سے متعلق احکام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بیچ میں 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں مزید خواتین سے متعلق بیان فرمائی ہیں. اس آیت کریمہ میں جو ہمارے سامنے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ والی نماز کی پابندی کرو. نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز، درمیانی نماز کی پابندی کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خضوع کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ نمازوں کی پابندی اور خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز کی پابندی اور اس کا دوام یعنی مسلسل باقاعدہ ہمیشگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز میں قنوت کے ساتھ خضوع، خاموشی، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر ہونے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. اور آگے اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں محافظت یعنی مسلسل پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اور بھی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. یہاں دیکھیے صراحت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے: حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. نماز یہاں صلوات جمع ہے جس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقتہ جو نمازیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کا الگ سے ذکر فرمایا. درمیانی نماز کا الگ سے ذکر فرمایا اس لیے کہ درمیانی نماز کی اہمیت خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرنا ہے. یہ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب کسی چیز کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اسے عمومی طور پر بیان کرنے کے بعد خصوصی طور پر بھی ذکر فرماتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، فرشتوں میں جبریل بھی آ گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کی اہمیت، علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور ان کے مقام کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ جبریل کا الگ سے بھی تذکرہ فرماتا ہے. الملائکۃ والروح، الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. فرشتوں میں جبریل بھی ہیں لیکن روح کا تذکرہ اس لیے کیا گیا، روح کے معنی جبریل کے ہیں، اور الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا جبریل کا مقام سب سے اونچا ہے فرشتوں میں، اس لیے ان کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی، ہم اور آپ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اکثر و بیشتر سنتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، اس کی محافظت، اس پر دوام، اور وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اپنے اپنے وقت پر نماز کو پڑھنا. یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، جانتے بھی رہتے ہیں.
اللہ کے کلام کی آیتیں اس حوالے سے بہت ساری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، ترغیب کی حدیثیں ہیں، وعید کی حدیثیں ہیں۔ مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر متعینہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ متعینہ اوقات میں نماز فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وقتوں کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے اس کا پورا نظام بنا ہوا اسلام کے اندر۔ اذان کا نظام کیوں بنایا گیا؟ اسی لیے تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے سماج میں، مسجدوں کے میناروں سے یہ آواز بلند کی جائے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پنج وقتہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ پورا نظام ہے اسلام کے اندر، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام کئی صحابہ روایت کرتے ہیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایسے تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن عبادت کے حوالے سے سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی الصلاۃ لوقتها، سب سے افضل نماز، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، نماز فرض ہے اور وقتوں کے ساتھ فرض ہے۔ ہماری اور آپ کی منمانی نہیں کہ جب ہم نے چاہا نماز پڑھ لیا، یا ہم نے اپنے دنیاوی کام کاج کا ٹائم ٹیبل خاص طور پر طے کر لیا اور اس کے علاوہ پھر اگر وقت اور فرصت حاصل ہوئی تو نماز پڑھ لیا، یا جو بھی ہم نے ٹائم ٹیبل طے کیا اس کے لیے الارمنگ کیا، وہ صرف اور صرف دنیاوی کام کاج کے لیے کیا۔ بہت سارے ہمارے سے بھائی ہیں، افسوس کے ساتھ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے کام کاج کے لیے تو اچھی طرح سے وقت متعین کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل لگاتے ہیں، گھڑی میں، موبائل میں الارم سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے بجے ہم اٹھیں گے، اس کے بعد نہائیں گے، فریش ہوں گے، ناشتہ کریں گے، فلاں کام کریں گے، اور پھر اس کے بعد اتنے بجے تک اپنے آفس پہنچ جائیں گے۔ اس آدمی کے شیڈول میں نماز کا اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ فجر کے لیے اٹھنے کے لیے کبھی الارم نہیں لگاتا، اس کا الارم 8 بجے لگتا ہے، 9 بجے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آفس 11 بجے پہنچنا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ مسلمان کی زندگی میں نماز کی اتنی زیادہ بے وقعتی اور اتنا زیادہ نماز کے سلسلے میں بے توجہی اور عدم اہتمام پایا جاتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے عذاب کی چیز ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، وقتوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیاوی جو کام ہیں، اپنے دیگر کاموں میں اور بھی زیادہ وقتوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے وہ نمازوں کے علاوہ چیزوں کو اور بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ من حافظها وحافظ عليها من حافظها وحافظ عليها كان لما سواها احفظ، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، وہ دیگر چیزوں کی اور بھی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا، پابندی کرنے والا ہوگا۔ اور ومن ضيعها، اور جو نمازوں کو ہی ضائع کر دے گا، اس کے وقتوں پر ادا نہیں کرے گا، فهو لما سواها اضيع، وہ دوسری چیزوں کو اور بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو بہرحال یہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، اور خاص طور پر یہ صرف وقت کے ساتھ فرض نہیں ہے بلکہ ہمیں وقت کی پابندی کی تربیت دینے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہمیں 5 وقت، دن میں 5 وقت ٹائم ٹیبل کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے نماز پڑھنا ہے، تو آپ بتائیے کہ ایک مسلمان اگر ڈیلی وقت کی تربیت 5 وقت اسے مل رہی ہو تو پھر اس کی زندگی میں کیوں ٹائم ٹیبل کا نظم پیدا نہیں ہوگا، وہ ٹائم ٹیبل کا کیوں پابند نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑی برکت رکھی ہے کہ نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، اس کے لیے وقت متعین ہے، اس کا اول وقت ہے، اس کا آخر وقت ہے، اسے نماز کے لیے باقاعدہ اذان کے ذریعے سے انفارم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اقامت یعنی نماز شروع کی جانے والی ہوتی ہے تو پھر اقامت کے ذریعے سے جو اندر آ چکے ہیں مسجد کے اندر ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ نماز کے لیے بالکل اب تیار ہو جاؤ، اٹھو، نماز پڑھی ہونے جا رہی ہے۔ اتنا مضبوط نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے میرے بھائی، اس کے باوجود ہماری زندگی میں ہمارے دنیاوی کام کاج کے لیے تو بہت کچھ ٹائم ٹیبل ہے، بہت کچھ اس کے لیے ترتیب ہے، تنظیم ہے اور وقت کی ترتیب ہے، لیکن ہم نماز کے لیے پابندی نہیں کر پاتے الا من رحم اللہ۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو بہرحال اس سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ اللہ عز و جل اپنے حق کے لیے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز یہ اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا حق ہے،
جو بندے کے اوپر اللہ کا واجب ہوتا ہے، ہم اس وقت اگر نماز میں پابندی کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی دنیا میں اور اخروی سرخروئی بھی ہمیں حاصل ہوگی اور ہماری زندگی کا نظم بن جائے گا، زندگی کا ایک سسٹم بن جائے گا۔ بد نظمی زندگی میں نہیں ہوگی، کیونکہ 5 وقت ہمیں نماز وقت کی پابندی کی تربیت دینے والی چیز ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم تربیت نہ پا سکیں وقت اور ٹائم ٹیبل کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نظام، کوئی اور تھیوری اور سسٹم ہمیں وقت کا پابند نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ 2-3 باتیں ہیں، بلکہ کئی ایک باتیں ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے، حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے حوالے سے صحابہ کرام سے جو روایت یہاں پر مروی ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے، درمیانی نماز کا جو وقت ہے، وہ اصل میں درمیانی نماز سے مراد صحابہ کرام میں شروع میں اختلاف تھا کہ درمیانی نماز کون سی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ درمیانی نماز سے مراد فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کو ہم درمیانی نماز سمجھتے تھے، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، یہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے درمیانی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نماز واقعی بیچ والی نماز ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں۔ ان 5 وقتوں میں ایسے تو اگر ہم کوئی ترتیب اپنے حساب سے سوچیں، کوئی ٹائم اور اس کا نظم ڈھونڈیں تو ہو سکتا ہے کسی اور نماز کو بھی درمیانی نماز بنا سکتے ہیں، لیکن اصل میں درمیانی کا مطلب صرف درمیانی نہیں ہے بیچ والی، بلکہ اعلیٰ کے معنی میں بھی ہے، اونچے کے معنی میں بھی ہے، افضل کے معنی میں بھی ہے کہ الصلاۃ الوسطی بیچ والی نماز، یعنی بیچ والی، درمیان میں بھی، اور اونچی نماز، فضیلت والی نماز ہے، اس معنی میں بھی ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ نماز ساری نمازوں سے افضل ہے، فجر سے، ظہر سے، مغرب سے، عشاء سے سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ اور اس کے ساتھ فضیلت میں سیکنڈ نمبر پر جو نماز شامل ہے وہ فجر کی نماز ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں ٹھنڈے وقت میں ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کا وقت یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا مسازدار موسم ہوتا ہے صبح کا، سخت گرمی بھی ہو تو اس وقت عافیت ہوتی ہے دیگر وقتوں کے مطابق بالمقابل۔ اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل چکا ہوتا ہے، اس کی تیزی کم ہو چکی ہوتی ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد درمیان میں جب سورج کی تمازت اور اس کی شدت کم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز رکھی ہے۔ تو غروب سے پہلے کی ٹھنڈی نماز عصر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز تو ٹھنڈ وقت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی ہیں، چونکہ ٹھنڈ وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کا نام ٹھنڈ رکھ دیا، ٹھنڈ کے حساب سے اس کو بیان فرمایا، من صلی البردین، برد کے معنی ٹھنڈ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی حدیث ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ نماز فضیلت والی بھی ہے، افضل بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ درمیان میں آتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب جنگ سے آپ واپس ہوئے، مشرکین اور کفار سے جنگ کر کے جب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ جنگ میں عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ عصر کی نماز اسی جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اتنا وقت ہو گیا کہ غروب کا وقت ہو گیا، غروب یعنی مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھا، یعنی اتنی تاخیر ہو گئی کہ غروب کا ٹائم ہو گیا۔ غروب ہو گیا تو غروب کے بعد تو پہلا حق مغرب کی نماز کا ہے، کیونکہ وہ غروب کے ساتھ ہی اس کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقت میں اس کے اندر وسعت بھی نہیں ہے، وقت میں وسعت نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، اس کا اول وقت ہو، پھر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد اس کا آخری وقت ہو۔ مغرب کی نماز کا کوئی اول آخر وقت نہیں ہے، اس کا وہی وقت ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کو
اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کو پڑھا، اور آپ نے صحابہ کرام کے بیچ میں کفار اور مشرکین کا خاص طور پر ذکر فرمایا اور آپ نے بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ عصر بیچ والی نماز یعنی درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، اتنا تاخیر ہو گئی کہ ہماری نماز چھوٹ گئی اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز آپ کی چھوٹی تھی، اور آپ نے اسی لیے فرمایا کہ ہماری درمیانی نماز ان کی وجہ سے چھوٹ گئی، کیونکہ ہم ان مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے گئے اور اسی میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ اور پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں عصر کی نماز پڑھی، خود وضاحت کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، بیچ والی نماز۔ تو بہرحال یہ عصر کی نماز فضیلت والی نماز ہے، بڑی عظمت والی نماز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں اور بھی روایتیں مروی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز حاجرہ میں پڑھتے تھے۔ حاجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زوال ہوتا تھا، سورج ڈھلتا تھا اور ابھی سورج میں تیزی بالکل تیزی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ وقت جو ہوتا تھا، اس وقت مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کم ہوتی تھی، الصف والصفین، روایتوں میں کہ ایک صف ہوتی تھی، 2 صف نماز ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عین کام کاج کا وقت ہوتا تھا، کھیتی باڑی کے لیے لوگ اپنے کھیتوں میں جایا کرتے تھے اور محنت مشقت کرتے تھے، اور اس کے بعد قائلہ یعنی دوپہر میں آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا، اس لیے عام طور پر اس نماز میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ ایک تو بہت سارے لوگ مسجد کے پاس ہوتے نہیں تھے گھر میں، بلکہ اپنے کھیتی باڑی کے لیے گھر سے دور چلے جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ اپنے آرام میں مشغول رہا کرتے تھے، اس کی وجہ تعداد کم رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی وقت کی پابندی یا نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس نے ساری نمازوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا بھی ذکر فرمایا جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے، اور آپ نے فرمایا اے لوگوں ساری نمازوں کی پابندی کرو، وقتوں پر ادا کرو، اور خاص طور پر عصر کی نماز کو تو اور بھی زیادہ اہمیت دو۔ عصر کی نماز کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اور اس چیز کو خاص طور پر ہم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو عام طور پر معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور دیر سے کھاتے ہیں کبھی، اور ہم آرام کرنے کے لیے جب لیٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی اہم ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، تو ایسے سمجھو جیسے اس کے مال اور اس کی اولاد تباہ و برباد ہو گئے۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ جس نے چھوڑ دیا، جس نے بے توجہی کی، نہیں، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، گویا اس کا مال اور اس کی اولاد تباہ و برباد ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اتنی زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر یہ چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ عصر کی نماز آرام کرنے کے نتیجے میں بہرحال ضائع ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عصر کی نماز اور دیگر نمازوں کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ بقیہ اگلا جو ٹکڑا ہے وہ قوموا للہ قانتین، یہ مستقل اس ٹکڑے کے بارے میں شان نزول ہے، اس سے متعلق حدیثیں ہیں اور اس کا پس منظر ہے کہ اللہ نے کیوں اتارا کہ قانتین یعنی خشوع کے ساتھ خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز، یا ایسے ہی آج ہمارے یہاں فجر کی نماز کے بھی قضا ہونے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑی تعداد دیر رات تک جاگتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، دوسرے کام کاج میں رہتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بجے 3 بجے سونے کے نتیجے میں فجر کی نماز بالکل ہی ضائع ہو جاتی ہے، اور آدمی پھر 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے اور اپنے کام کاج میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے بسا اوقات کبھی کبھار کسی وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر ہو جانا، یہ تو انسانی کمزوری ہے، انسانی فطرت ہے کہ کوشش کے باوجود بھی ایسا ہوگا، لیکن
اس کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس کو ادا کرنے کی فکر اس کے ذہن میں نہ ہو. انسان اپنے دنیوی کام کاج کے لیے پورے طور پر اہتمام کرتا ہے، وقت پر اٹھ جاتا ہے، وقت پر اپنا کام کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ اہتمام نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.